محمود صاحب LLB کرنے سے پہلے آپ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، لیکن آپ کی اردو ادب میں بھی جو ہماری گفتگو ہوئی ریکارڈنگ سے پہلے بہت اچھی دسترس آپ رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ نظم اور نثر دونوں میں زیادہ استھیٹک پلیئر آپ کو کہاں پہ ملتا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی آنکھ اچھی لگتی ہے، دائیں والی یا بائیں والی؟ تو یقیناً آپ کے لیے جواب مشکل ہے، کیونکہ دونوں اچھی ہیں اور دونوں عزیز ہیں. تو اسی طرح نثر نظم یہ جو ہیں یہ ایک ہی جو گلاب کی ٹہنی ہے اس کی دو پھول ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں کا اسلوب اپنا ہے، دونوں کا انداز اپنا ہے. اور اس میں شاعر جو ہے شاعری اور ادب دونوں میں دو مروجہ طریقے ہیں، یا تو وہ تاثراتی ہوگا تو یا وہ علامتی ہوگا، تیسری تو کوئی اس میں چیز نہیں ہے. تو لیکن اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ادیب ہے یا شاعر ہے. یہ بڑا مشہور فرینچ رائٹر، آپ نے اس کو اگر پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ بہت پڑھتے ہیں، جان پول سارتر. اس کو ہم انگریزی میں اگر پڑھیں تو جان پال پڑھتے ہیں، لیکن فرینچ پروننسیشن ہے جان پول سارتر. وہ کہتا ہے کہ لالٹین کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ سونے کی کیوں نہ بنی ہوئی ہو، اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی کیوں نہیں جھڑے ہوئے ہوں، اس کا بنیادی کام روشنی دینا ہے. اگر وہ روشنی نہیں دیتی تو اس سے اچھی وہ ٹین کی لالٹین ہے جو روشنی دیتی ہے. تو گویا ادب جو ہے وہ نثر کی صورت میں ہو یا شاعری کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، اس کا بنیادی کام مقصد ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی اور وہ مسجع و مکفہ الفاظ سے بھری پڑی ہے تو اس کی حیثیت اسی لالٹین کی مانند ہے جو سونے کی بنی ہوئی ہے لیکن روشنی نہیں دیتی. تو اس طرح سے دونوں اصناف جو ہیں ان کی جو ہے اہمیت مستند ہے اور میں دونوں کو انجوائے کرتا ہوں. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کا؟ وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، اس لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے. چلیں، رنگ پسندیدہ رنگ آپ کا؟ یہ بھی میرے لیے بڑا مشکل سوال ہے، میں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کون سا رنگ کس رنگ پہ برتری رکھتا ہے. تو ویسے بیسیکلی مجھے اسکائی بلو کلر زیادہ پسند ہے. فیملی پرسن ہے، دوستوں کے ساتھ یاروں میں یار ہونے والے ہیں یا سنجیدہ رہتے ہیں عام طور پہ؟ نہیں جی، دوستوں کے ساتھ تو پھر ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جس طرح دوستوں کی خواہشات ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں. الحمدللہ میں اس بات کو کریڈٹ لوں گا کہ میری زندگی میں جو میرے دوست ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے کبھی بدظن ہوئے ہوں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو بڑا ناپ تول کے چلنا ہوتا ہے. تو میں دوستوں کو ان کی فطرت کے مطابق لیتا ہوں. آپ خود قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کی فیملی میں، بچوں میں یا کوئی اور بھی ہے اسی پروفیشن سے وابستہ یا صرف آپ ہی کا اس طرف رجحان ہے؟ اس میں عرض یوں ہے کہ یہ میرا فیملی پروفیشن ہے. میرے دادا وکیل تھے، میں وکیل ہوں، میرے بڑے بھائی وکیل ہے، میرے چچا وکیل تھے، بیرسٹر تھے. اس وقت بھی ہمارے چیمبرز پاکستان سے باہر بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں. تو اس طرح سے میں اکیلا ہی نہیں ہوں، بلکہ یہ ایک لائے رہا یہ انٹیوشن ہے جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہے. آگے میری بچوں میں بھی بچوں کا آپ نے کہا، میرے ایک بیٹے نے وہ کیڈٹ کالج میں تھا نا، تو جب اس نے کیڈٹ کالج سے فارغ ہوا تو میں نے کہا بیٹا آپ نے آرمی میں جانا ہے؟ تو کہتا ہے پاپا میں ابھی آرمی میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو یار؟ کہنے لگا میں آئی ایم فرینڈلی ود مائی کڈس. تو کہنے لگا کہ میرا خیال ہے میں انجینئرنگ کر لوں. میں نے کہا یار اگر لا کر لو تو کیسے ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا انجینئرنگ کر لو. ہی ڈیڈ اٹ، ابھی وہ مکمل کر لیا اس نے نا. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دو تو میں لا بھی کر لوں.
تو میں نے کہا یار تم بے شک کر لو, میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا. اسی طرح ایک دوسرا بیٹا اس نے سول, دونوں نے انجینئرنگ اڈاپٹ کیا. تیسرے کو میں نے کہا یار اگر تم لا کر لو. میں نے اس سے پوچھا آپ کرو گے کیا, میں نے کبھی فورس نہیں کیا. میں نے کہا آپ کیا کرو, کہتا ہے میں کمپیوٹر جو ہے ورڈ ہے, آئی ایم انٹرسٹیڈ ان کمپیوٹر فیلڈ. تو میں نے کہا یار اگر تم لا کر لو تو اٹس اے بگ آفس, بگ چیمبر, 12-15 لائرس کام کر رہے ہیں اس چیمبر میں, تو آپ کے لیے تو ہر چیز سیٹلڈ ہے. اچھا نائس آف ہم کہ ہی ریئلائز کہ جی ٹھیک ہے میں مائی فادر وانٹس, تو وہ ابھی 5th سیمسٹر میں ہے تو وہ لا کر رہا ہے. لیکن جن نے انجینئرنگ کی ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی لا, تو میں نے کہا چلو کر لو. تو ایسے ہے, یہ انٹیوشن ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے لا کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹس اے ڈیمانڈنگ پروفیشن. اور جب چھوٹا بچہ دیکھتا ہے نا باپ کو کہ جی آفس میں ہے, کورٹ میں ہے, 4 بجے شام آیا جناب, 4 بجے کے بعد 6 بجے دفتر میں بیٹھ گیا, 12 بجے اٹھا, تو وہ سائیکلوجیکلی ڈر جاتا ہے کہ جی بڑا ٹف پروفیشن ہے جی, ایسے ہے جی, ٹائم نہیں ہے. تو جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے تو دے اسٹارٹ ریئلائزنگ اٹ کہ جی مطلب ہے کہ اٹ از ڈیمانڈنگ, اٹ ڈیمانڈس ٹائم, کمٹمنٹ, ایوری تھنگ, بٹ پرہیپس دس از اے گڈ پروفیشن. تو اس طرح سے اس کا تو مجھے پتا ہے وہ آئیں گے. ان کا میں نے نہیں ان سے پوچھا کہ آپ نے صرف لا کرنا ہے یا پروفیشن میں آنا ہے یا انجینئر بننا ہے. اٹ از اپ ٹو دیم. آپ کی اہلیہ ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں یا وہ بھی؟ نہیں, وہ بھی شی از آلسو پریکٹسنگ لائر, وہ سپریم کورٹ کی لائر ہے. وہ تو وہ ایک نیام میں کہتے ہیں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. تو ایک گھر میں اتنے وکیل اور خاص طور پہ میاں بیوی جو ہیں, تو یہ اکٹھے آپس میں جرا اور وکالت گھر میں بھی چل رہی ہوتی ہے, کیسز ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, یا فیملی لائف بھی آپ کی؟ عذرائے تو فنن نہیں صحیح. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سینئر ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو جونیئرز ہوتے ہیں نا, تو وہ جو ہیں وہ مطلب ہے دے پے یو مور رسپیکٹ اینڈ دے ایگزرٹ, وہ پریشر لیتے ہیں آپ سے. لیکن اگر بیگم وکیل ہو رہا تو وہ نیچے سے پریشر اوپر دیتی ہے. تو یہ پرابلم البتہ کبھی کبھی فیس کرنا پڑتا ہے مجھے. تو ادروائز وی آر کوائٹ سیٹسفائیڈ, کیونکہ ہماری جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ بھی کسی لیگل پروپوزیشن پہ ہوتی ہیں, تو اس سے کبھی کبھی وہ پہلو جو نظر میں نہیں ہوتا وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی بلیسنگ ہے. ہاں, آپ غالباً صاحب کتاب بھی ہیں, بلکہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. یہ سوال میں پہلے میرے ذہن سے نکل گیا, تھوڑا سا بتائیے کن کن موضوعات پہ لکھا ہے, کب سے لکھ رہے ہیں, کب سے شائع ہو رہے ہیں؟ یہ جو لٹریری ہونا, پڑھنا لکھنا, تو میرا خیال ہے یہ بندے کی ان بلڈ کوالٹی ہوتی ہے. اور اگر شروع سے ہی شوق ہو, مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں 9ویں سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور انٹرسٹ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا, کورس کی بک سے ہٹ کے. اور پھر اس کے بعد کالج لائف کے بعد جو میرا یہ شوق تھا اس کو مزید ہوا ملی, اور میری جو پہلی کتاب تھی تو وہ ناول فارم میں تھی, تو وہ پبلشر لینے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ صاحب کسی کی چرا کے لائے, ابو کی کتاب نہ اٹھا کے لائے ہوں. تو اس طرح سے میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. ناول فارم میں میری 2 بکس آئی تھی پہلے, حسرتوں کے دیپ اور بہاروں کے سپنے, اور اس کے علاوہ بے شمار مطلب بہت اچھے اخباروں میں, ان کے میگزین, سنڈے ایڈیشنز اس میں, اور اس وقت بڑے بڑے میگزین ادبی ہوتے تھے, ان میں چھپا ہوں. اور میرے افسانے ایسے بھی ہیں, ایک افسانہ جو ہے اس کو ایوارڈ ملا تھا, آدم جی ایوارڈ, ایک ایوارڈ ہوتا تھا, پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں ہے, بٹ اٹ واز اے پریسٹیجیس ایوارڈ. تو اس طرح سے زیادہ تر موضوع سخن میرا جو ہے وہ افسانہ تھا شارٹ فارم میں. اور پھر یہ جو کتاب میری بہت اچھی بیسٹ سیلر تھی 92 کی, یہ جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ میں نے کشمیر ایشو پہ 20 کتابیں پڑھی. تو اس میں سے ایک کتاب تھی ڈینجر ان کشمیر, written by Joseph Carville. تو جوزف کاربل واز چیئرمین یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈو پاکستان. اور غالباً یہ میڈل جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں نے کہا یہ کتنی بدقسمت قوم ہے کہ اس شخص نے اس قدر وکالت کی ہے پاکستان کے مسلمانوں کی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر پہلی دفعہ میں نے ترجمے کی ذمہ داری سنبھالی, لیکن ترجمہ کرنا کتاب لکھنے سے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ہر کتاب کا حسن اس کی اپنی زبان میں ہوتا ہے, اور پھر اپنے دوسرے زبان کے کالم میں جب اس کو ڈالیں گے تو پھر کمال یہ ہے کہ اس کا حسن بھی برقرار رہنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ بڑی امپارٹنٹ
بہت اچھی کتاب ہے. تو اس طرح سے شاعری بھی کی ہے تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن پروفیشن میں یہ ہے کہ جب میں پروفیشن میں آیا تو پھر میرے چاہنے کے باوجود بھی میں ادبی محفلوں کو زیادہ اٹینڈ نہیں کر سکا. کئی معاملات جو ہیں وہ ان سے دور ہوتا چلا گیا. آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا 92 کی, جوزف کارول, یہ غالباً میڈلن البرائٹ کے والد ہیں. بالکل, یہ میڈلن البرائٹ کے فادر. کشمیر کے موضوع پر جو یہ میں نے آپ سے جو عرض کیا کہ یہ ایک فارن رائٹر کی کتابیں تھیں. اس کے علاوہ جو میں نے پڑھی, جو ادھر سے لکھی گئی تھی وہ اپنی حمایت اور تعریف اور توصیف میں تھی, اور جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی تھی وہ ہماری مخالفتیں بھری ہوئی تھی. یہ ایسی کتاب تھی. یہ صاحب جو ہے یہ چیئرمین تھے کمیشن کے, یونائٹڈ نیشن کے کمیشن کے, اور انہوں نے نہایت ایمانداری سے جو دیکھا اس کو صفحہ کرتاس پہ بکھیر دیا. جوزف کارول یہ غالباً میڈلن البرائٹ کے والد ہیں. بالکل, یہ جو امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس تھی. ناظرین, کشمیر خطرات کی گود میں یہ کتاب یہ ہے, اور میں میں آپ سے ادھاری لوں گا پڑھنے کے لیے. میں نے اس کی ورق گردانی کی تھی اور مجھے لگا کہ اس میں معروضیت کو سامنے رکھا گیا, آبجیکٹیوٹی, اور میں اس کو ضرور پڑھوں گا. کوئی پیغام ہمارے سننے والوں کو آپ دینا چاہیں جو ناظرین ہیں؟ فقط ایک پیغام ہے کہ ہم جو ہیں ایک ذمہ وار ریاست کے ذمہ وار شہری ہونے کا ثبوت دیں. ہم میں سے جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی پورا کرے. ہمیں تعصب, تنگ نظری اور جہالت سے چھٹکارا پانا ہے, اور جو بھی کسی انسٹیٹیوشن کو, کسی سیکٹ کو, کسی کلاس کو انفلوئنس کر سکتا ہے تو خدا را اس کو انفلوئنس کرنا چاہیے, تاکہ باوقار قوموں کا جو شیوہ ہے ہم اس کو اپنا سکیں. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم محمود صاحب سے, جو ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, اجازت چاہتے ہیں. اور لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف اس لیے اجازت چاہ رہے ہیں کہ وقت کی قلت ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کو دوبارہ زینت بخشیں گے, اور ہم جن موضوعات کو ہم نے آج دیکھا ہے اس پر مزید تسلی سے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے. I am honored by your invitation.